व्यू 360 में। पाकिस्तान को दोबारा रकम के बदले किसी और की जंग नहीं लड़ने देंगे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का वाशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू। चीन में अपने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर उइगर मुसलमानों का अमरीकी कांग्रेस से मदद का मुतालबा। और मलाला यूसुफजई को दिया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक खास एजाज। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सारा जमान। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क को दोबारा ऐसी पोजीशन में नहीं डालना चाहेंगे जहां वो रकम के बदले किसी और की जंग लड़े। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट से इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमरीका की पॉलिसियों से इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि वो अमरीका मुखालिफ हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में तालिबान की महफूज पनाहगाहों के इल्ज़ाम को रद्द कर दिया है और कहा है कि अगर चंद हज़ार तालिबान दाखिल होते भी हैं तो वो आसानी से खुद को रेफ्यूजी कैंपों में छुपा लेते हैं। उनका कहना था कि पाक अफगान सरहद पर बेइंतहा निगरानी है, अमरीका के पास सैटेलाइट और ड्रोन्स हैं, तो सरहद पार करने वाले दिखाई देने चाहिए। इस सवाल के जवाब में कि क्या पाकिस्तान तालिबान पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालेगा, वज़ीर आज़म ने कहा कि यह कहना आसान है और करना मुश्किल, खुसूसन जब अफगानिस्तान का 40% इलाका तालिबान के कंट्रोल में है। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट से इंटरव्यू में उन्होंने अफगानिस्तान में अमन के लिए सियासी हल की हिमायत की। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अमरीका उसी तरह जल्दबाजी में अफगानिस्तान से निकले जैसे 1989 में निकला था। इस मरतबा बकौल उनके सियासी हल होना चाहिए। दूसरी जानिब यहाँ वाशिंगटन में अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड के नए आने वाले सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल केनेथ मैकेंजी ने अमरीकी सेनेट को बताया है कि फौजी सतह पर पाक अमरीका ताल्लुकात अच्छे हैं और ओहदा संभालने पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात उनकी तरजीह होंगे। सेनेट को एक तहरीरी बयान में जनरल मैकेंजी ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी हुदूद में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई तो की है, लेकिन वो तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए अपना पूरा असर रसूख इस्तेमाल नहीं कर रहा। जनरल मैकेंजी के बकौल पाकिस्तान तालिबान को एक मुस्तहकम अफगानिस्तान के हिस्से के बजाय अब भी भारत के खिलाफ एक असासे के तौर पर देखता है। पाकिस्तान की तरजीहात की जानिब भी उन्होंने तवज्जो दिलाई, लेकिन और कहा कि यह भी याद रखना जरूरी है कि अमरीका पाकिस्तान को उसके वसाइल का एक बड़ा हिस्सा एक ऐसे मसले से हटाने को कह रहा है जिसे पाकिस्तान अपनी बका के लिए एक खतरा समझता है। उनका इशारा भारत की जानिब था। जनरल मैकेंजी ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के लिए किसी भी सियासी हल में पाकिस्तान चाहता है कि उसके कौमी मफादात भी मद्देनजर रखे जाएं, लेकिन एक मुस्तहकम जनूबी एशिया अमरीका और पाकिस्तान दोनों का ही मुश्तरका गोल है। अमरीका के खुसूसी मंदूब बराए अफगान अमल ज़ल्मे खलीलजाद इन दोनों खित्ते के दौरे पे हैं। पाक अमरीका ताल्लुकात पे नजर रखने वाले अमरीकी अवार्ड याफ्ता सहाफ़ी स्टीव कोल कहते हैं कि अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान और अमरीका दोनों को ही एक दूसरे की बात सुननी होगी। इस बारे में हमें मजीद बता रहे हैं न्यूयॉर्क से हमारे साथी अंशुमन आप्टे। The conflict in Afghanistan writ large is inseparable from great power. कोलंबिया जर्नलिज्म स्कूल के डीन स्टीव कॉल की राय में पाकिस्तान को उन तजावीज को सुनने में दिलचस्पी होनी चाहिए जो अफगान अमन की खातिर एम्बेसडर खलीलजाद खित्ते में लेकर गए हैं। The Pakistanis will be interested to hear what the मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को इन मुज़ाकरात के नतीजे के लिए अमरीकी विजन को सुनने में दिलचस्पी होनी चाहिए। पाकिस्तान इन मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा कर सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए। उनका अफगानिस्तान के साथ एक तवील बॉर्डर और अफगानिस्तान में मुतहरिक ग्रुप्स को सपोर्ट करने की तारीख रही है। अफगान अमन के लिए अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान से डिमांड्स और इन डिमांड्स के पूरे ना होने पर तो बहुत बात होती है, लेकिन पाकिस्तान क्या चाहता है? स्टीव कॉल की राय में इस पर भी बात होनी चाहिए। पाकिस्तान के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनको अमेरिका और दूसरे ममालिक की जानिब से बआसानी हल किया जा सकता है, जैसे इस बात का तस्लीम किया जाना कि पाकिस्तान खुद इस दहशतगर्दी और बदअमनी के हाथों शदीद मुतासिर हुआ है जो अमेरिका की जानिब से 2001 में शुरू की गई अफगानिस्तान में जंग से पैदा हुए। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में इराक और अफगानिस्तान पॉलिसीज पर काम करने वाले स्टीवन बिडल के मुताबिक अफगानिस्तान अमन अमल को सपोर्ट करते वक्त पाकिस्तान अपने मुफादात का भी पूरा ख्याल करेगा। पाकिस्तानी यकीनी तौर पर इन मुज़ाकरात के नतीजे में तालिबान नुमाइंदों के लिए किसी किस्म के एक्स्ट्रा जमहूरी किरदार को यकीनी बनाने की गारंटी की तवक्को करेंगे। उनका मकसद एक ऐसी अफगान पॉलिसी की तामीर में अपना असर रसूख इस्तेमाल करना होगा जो पाकिस्तान के मुफादात के लिए नुकसानदेह ना हो। स्टीवन बिडल ये भी मानते हैं कि अफगानिस्तान में तब तक अमन कायम नहीं होगा जब तक वहां की हुकूमत सियासतदानों की जानिब से करप्शन और लोगों को हरासा करने के माहौल पर
काबू नहीं पाती। किसी भी मुफाहमत पर पहुंचने के लिए अफगान हुकूमत के कुछ हिस्सों को बदतरीन करप्शन में कमी लाना जरूरी होगा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में होने वाली बहस में शामिल एक्सपर्ट्स की राय में अफगानिस्तान में क़याम अमन में कई साल लग सकते हैं और तब तक अमेरिका को फौजी और मुआशी तौर पर अफगानिस्तान की सपोर्ट जारी रखनी होगी। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क। और अब चलते हैं इराक, जहां दाइश के खिलाफ कामयाबी के ऐलान को 1 साल हो गया है, लेकिन दहशतगर्दों के हमले अब भी जारी हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस भी रोजाना की बुनियादों पर ऑपरेशंस कर रही हैं। इराकी शहरियों का कहना है कि अगर मुल्क में फिरका वाराना कशीदगी और माशी अदम मसावात जैसे मसाइल जारी रहे तो दाइश दोबारा भी सर उठा सकती है। जमीन में मौजूद हाफसा नामी इस बड़े गड्ढे के बारे में यकीन किया जाता है कि यहाँ दाइश के हाथों कत्ल होने वाले तकरीबन 10,000 अफराद की लाशें फेंकी गई हैं। जब दाइश को इलाके से निकाला जा रहा था तो उसके जंगजुओं ने इलाके में इतने बम नस्ब कर दिए कि हुकाम को यहाँ फेंकी गई लाशों की बाकियात जल्द मिलने की उम्मीद नहीं। यहाँ पर फौजियों, सरकारी एहलकारों और शहरियों की लाशें हैं। इनमें से बहुत से लोगों को यहाँ और इर्द गिर्द के इलाके या मोसल शहर में हलाक किया गया। हाफसा आने वाली ज्यादातर सड़कें शहरियों के लिए बंद हैं, लेकिन आसपास रहने वाले देहातियों का कहना है कि वो बमों से खौफजदा नहीं हैं। हम जानते हैं कि धमाका खेज मवाद कहाँ है, हम उनसे नहीं डरते, लेकिन हम जंगजुओं के वापस आने से डरते हैं, लिहाजा हमारे पास अब बंदूकें भी हैं। अब जबकि इराक का दाइश को शिकस्त देने के ऐलान का 1 साल मुकम्मल हो गया है, दहशतगर्द गिरोह दोबारा से शहरों का कंट्रोल हासिल नहीं कर पाया, लेकिन तशद्दुद जारी है। वाशिंगटन में कायम एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज का कहना है कि दाइश ने 2018 में हर माह में तकरीबन 75 हमले किए हैं। इनमें गुज़िश्ता माह मकबूल रेस्टोरेंट्स पर होने वाले कार बम हमले भी शामिल हैं, जिनमें 8 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। मकामी लोगों का कहना है कि हालिया हमलों ने मोsul में सिक्योरिटी के बढ़ते हुए रुझान को सख्त नुकसान पहुंचाया है। वो रेस्टोरेंट में कुछ खाना लेने गए और वो मारे गए। तजियाकारों का कहना है कि तवील मुद्दती अमन को कायम करने के लिए अहम मसाइल पर तवज्जो नहीं दी गई। तमाम इलाके वैसे ही हैं। फिरका वाराना कशीदगी में इजाफा जारी है और इराक का वसी सहरा इंतहा पसंदों के लिए अभी भी पनाहगाह बना हुआ है, जो 2003 में अमरीकी हमले के बाद से किसी न किसी तरह इराकी हुकूमत पर हमले करते आए हैं। हैदर मर्डॉक की रिपोर्ट के साथ नीलोफर मुगल, वॉइस ऑफ अमेरिका। यमन की हुकूमत ने हूसी बागियों से मुतालबा किया है कि रियासत के इदारों का कंट्रोल वो हुकूमत को वापस दे दें। यमन में 4 साल से जारी जंग के खात्मे के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की मदद से स्वीडन में इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनमें मुल्क के सियासी मुस्तक़बिल, दारुल हुकूमत सना के हवाई अड्डे का कंट्रोल और हुदैदा की अहम बंदरगाह में जंगबंदी पर बातचीत की जा रही है, ताकि जंग से मुतासर अफराद तक इमदाद की फरहमी मुमकिन हो सके। हाल ही में हुकूमत और बागियों के दरमियान कैदियों के तबादले का भी एक मुआहदा तय हुआ है। हालिया मुज़ाकरात 14 दिसंबर तक जारी रहेंगे। चीन का सूबा शिनजियांग वीगर या उइगुर मुस्लिम आबादी का घर है। यह इलाका एक अरसे से बदअमनी का शिकार है। बैरून मुल्क आबाद वीगर्स का कहना है कि चीनी हुकूमत उनके रिश्तेदारों को जबरदस्ती ऐसे मराकज़ में रख रही है जहां तशद्दुद के जरिए उनकी मजहबी और माशरती अक़दार बदलने की कोशिश की जा रही है। चीनी हुकूमत इन मराकज़ की मौजूदगी से तो इनकार नहीं करती, लेकिन अगवा और तशद्दुद के इल्ज़ाम को रद्द करती है। उसका मौक़िफ़ यह है कि मराकज़ का मकसद जो है वो तालीम के जरिए शिद्दत पसंदी का खात्मा करना है। अमेरिका में बसने वाले वीगर्स अब कांग्रेस से मुतालबा कर रहे हैं कि वो उनके हक में चीन पर दबाव बढ़ाएं। इसकी तफसीलात लेकर आई हैं सबाशा खान। अमेरिका में बसने वाले 3 से 5 हजार उइगर मुसलमानों के नुमाइंदे अमेरिकी अवामी नुमाइंदों पर जोर डाल रहे हैं कि वो चीन में उइगर मुसलमानों पर होने वाले मजालिम को रोकें। बहराम कुर्बान सिंतिश अमरीकी बिजनेसमैन हैं। उनके वालिदैन पिछले साल उनसे मिलकर चीन वापस गए और इसके बाद से उनके वालिद लापता हैं। वो अपनी जिंदगी में कभी भी चीन की हुकूमत के खिलाफ नहीं रहे, लेकिन वो रिटायर्ड सहाफ़ी थे और वीगर सकाफत के फरोग के लिए काम करते थे। बहराम सिंतिश कहते हैं कि चीन में पिछले 1 साल में गुमशुदा लोगों की तादाद में तेजी से इजाफा हुआ है। हालात ऐसे ही हैं जैसे 1984 नॉवेल में, बल्कि उससे भी बदतर, क्योंकि आपकी दिन के 24 घंटे निगरानी की जाती है। अपनी अपार्टमेंट बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए आपको उंगलियों, आंख और चेहरे के प्रिंट्स के जरिए अपनी शनाख्त करानी पड़ती है। और ये सिर्फ बहराम की कहानी नहीं, कैपिटल हिल पर होने वाली इस हियरिंग में मौजूद तकरीबन हर वीगर अपने किसी प्यारे, किसी दोस्त को खोने की कहानी सुनाता है।
یہ خاتون چین کے ووکیشنل یا تعلیمی کیمپ کا حصہ رہی ہیں، جہاں چینی حکام کے مطابق لوگوں کو چینی اقدار سکھانے کے ساتھ ووکیشنل ٹریننگ دی جاتی ہے۔ ٹارچر کی وجہ سے کچھ عورتیں مر گئیں۔ 2017 میں انہوں نے مجھے گنجا کر کے بجلی کے جھٹکے دیے اور مجھے مارا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ میں اپنے سیدھے کان سے سن نہیں پاتی۔ جہاں ان سینٹرز میں قید رہ چکنے والوں اور ان کے خاندانوں کا دعویٰ ہے کہ ان کیمپوں کا مقصد چینی مسلمانوں کو اپنے عقائد پر عمل پیرا ہونے سے روکنا ہے، وہیں چینی حکومت انسانی حقوق کی کسی بھی قسم کی خلاف ورزیوں سے سختی سے انکار کرتی آئی ہے۔ ہم کسی بھی ملک یا فرد کو سیاسی محرکات کی بنیاد پر چین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کی سختی سے مذمت کرتے ہیں۔ تاہم امریکی کانگریس کے کانگریشنل ایگزیکٹو کمیشن آن چائنا کی اس سماعت میں گواہی دینے والے ایغور کی کہانیاں کچھ اور حقیقت پیش کرتی ہیں۔ کیا وہ پیغمبر اسلام اور آپ کے مذہب کی تصدیق کرتے تھے؟ Yes. Because last time when they beat me so hard. آخری بار مجھے انہوں نے بہت مارا تو میں نے ان سے کہا کہ تم مجھے جان سے مار دو، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنے خدا سے کہو یہاں آ کر تمہیں سنے۔ انتہائی شفاق، یوں لگتا ہے کہ کوئی ہارر مووی ہو، اور یہ سب دنیا کے ایک طاقتور ترین ملک چین میں ہو رہا ہے۔ ہمیں چینی حکومت کے عہدیداروں پر انفرادی پابندیاں لگانی ہوں گی۔ اور دنیا کے لیے ایغور مہر گل کا پیغام ہے، Help my people, independent East Turkestan. میرے لوگوں کی مدد کریں، مشرقی ترکستان کو آزاد کرا دیں۔ چین، میرے ملک سے نکل جاؤ۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ دو امریکی ارکان کانگریس جن کو آپ نے صبا شاہ خان کی اس رپورٹ میں بھی دیکھا، انہوں نے حال ہی میں ایک ایسے بل کی تجویز بھی پیش کی ہے جس میں ویگرز کے حقوق کی خلاف ورزی کرنے پر چین پہ سخت تنقید کی گئی ہے۔ تاہم امریکہ میں چین کے سفیر خبردار کر چکے ہیں کہ اگر واشنگٹن نے اس سلسلے میں کسی چینی عہدیدار پہ پابندی عائد کی تو اس اقدام کا اسی مناسبت سے جواب دیا جائے گا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے اہم خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو VOA۔ اس وقت آپ ہماری ویب سائٹ دیکھ سکتے ہیں urduvoa.com۔ پروگرام کو جیسے میں نے کہا ہم آگے بڑھائیں گے۔ امریکہ کے نامور تعلیمی ادارے ہارورڈ یونیورسٹی نے پاکستانی طالبہ اور نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کو ایک نئے اعزاز سے نوازا ہے جو ہے گلائٹسمن انٹرنیشنل ایکٹیوسٹ ایوارڈ۔ اس وقت ثاقب الاسلام ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ثاقب، اس ایوارڈ کے بارے میں بتائیے، اس کا کیا مقصد تھا اور ملالہ کا اس موقع پہ کیا کہنا تھا؟ جی سارا، بالکل اس وقت ہم موجود ہیں کیمبرج شہر میں ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس پر، جہاں کینیڈی اسکول آف پبلک لیڈرشپ نے ملالہ یوسفزئی کو سال 2018 کا ایلن گلائٹسمن ایوارڈ دیا ہے۔ اس ایوارڈ کو ایسے لوگوں کو دیا جاتا ہے یا ایسے گروپس کو دیا جاتا ہے جو عام لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کو یہ ایوارڈ ان کی کم سن اور کم عمر لڑکیوں کی محفوظ اور بہتر تعلیم کو ممکن بنانے کی انتھک کوششوں کے سلسلے میں دیا گیا ہے، اور اس ایوارڈ کے ساتھ ان کے ملالہ فنڈ کو $1,25,000 کی خطیر رقم بھی دی گئی۔ اور سارا اس ایوارڈ کی جو تقریب ہوئی ہارورڈ کینیڈی اسکول میں، اس میں تقریباً 60 کے قریب امریکی کانگریس مین موجود تھے، اور ان میں زیادہ تعداد ان خواتین کانگریس ویمن کی تھی جو اس سال امریکی وسط مدتی انتخابات میں الیکٹ ہو کر امریکی کانگریس میں آئی ہیں، اور ان میں سے بہت سی کانگریس ویمن نے ملالہ یوسفزئی کو سراہا اور ان کی کوششوں کو سراہا، اور انہیں اپنے لیے بھی ایک انسپریشن قرار دیا۔ اس کے علاوہ ملالہ یوسفزئی کے خاندان کے افراد وہاں موجود تھے، ان کے والد وہاں موجود تھے، اور نوجوان اسٹوڈنٹس جو ان کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی۔ اور ایک اور بات سارا بتاتا چلوں کہ اس تقریب نے ہارورڈ یونیورسٹی کی تقاریب کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، جب صرف 100 اسٹوڈنٹس کی سیٹس کے لیے تقریباً 8,000 اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا تاکہ وہ ملالہ یوسفزئی کو اپنے سامنے دیکھ سکے اور ان کی باتیں سن سکے۔ ملالہ یوسفزئی کا کیا کہنا تھا، ان کے والد کا کیا کہنا تھا، اور اسٹوڈنٹس کا کیا کہنا تھا، آئیے کچھ باتیں سنتے ہیں ان کی۔ For me, that magic pencil was my voice. میرے لیے میری جادوئی پینسل میری آواز تھی۔ یہ میرے لیے آواز تھی کہ میں بولوں اور ان لوگوں سے بات کروں جو لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں نہیں تھے۔ اب مجھے محسوس ہوا ہے کہ ہم سب میں اس جادو کو دکھانے کی اہلیت ہوتی ہے، اور ہر ایک میں مختلف طریقوں سے ہے، چاہے وہ ریسرچ کے ذریعے ہو، خطابت کے ذریعے، آرٹس کے ذریعے یا ڈرائنگ کے ذریعے۔ ہم سب میں جو صلاحیتیں موجود ہیں ہم انہیں استعمال کر سکتے ہیں اپنی خواہش کے مطابق تبدیلی لانے کے لیے۔ تو میں آج دیکھ رہا تھا کہ بے نظیر بھٹو یہاں نہیں ہے، لیکن یہاں کے اس عظیم درسگاہ کے کریڈورز میں، یہاں کے محافل میں ان کی روح گھومتی رہتی ہے۔ اور آج ایک گروپ جو تھا ان کا ملالہ کے ساتھ ملاقات ہوا،
ایک ملاقات ہوئی اور وہ بے نظیر بھٹو کے کلاس فیلوز تھے، اور پھر جو 2 طالبات جو ہے وہ بے نظیر اسکالرشپ پہ یہاں پڑھتے ہیں، اس کے نام سے جو انہوں نے ایک اسکالرشپ انٹروڈیوس کیا ہے، ان سے بھی ہماری ملاقات ہوئی. تو یقیناً بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس کی ایک لیگیسی ہے، وہ آکسفورڈ میں بھی ہے، ہارورڈ میں بھی ہے، اور میرے خیال میں تمام پاکستانیوں کے لیے، اور خصوصاً جو تعلیم سے علاقہ رکھتے ہو، یہاں پڑھتے ہوں، خواہ استاد ہو یا طالب علم ہو، وہ بہت فخر محسوس کرتے ہیں. ملالہ کی کہانی مشکل حالات میں ڈٹے رہنے کی کہانی ہے، اور اگر اس سے میری بیٹی انسپائر ہو سکے تو میرے لیے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں. انہوں نے بہت سے صدمات کا سامنا کیا، اور مجھے اس پر بہت حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے زخموں سے جان بر ہوئیں. ثاقب، ہم نے وہ انٹرویوز دیکھے جو آپ نے کیے ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس پہ. یہ بتائے کہ ملالہ یوسفزئی نے اپنے فیوچر پلانز کے بارے میں کچھ بتایا یا ان کے والد کا اس بارے میں کچھ کہنا تھا؟ بالکل، تقریب کے بعد میری ملالہ یوسفزئی سے آف دا کیمرہ بات چیت ہوئی، اور انہوں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ ہارورڈ یونیورسٹی سے پاکستان اور عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو بھی پڑھی ہیں، تو وہ بھی ان کے لیے ایک انسپریشن ہے. جیسے ملالہ بہت سے لوگوں کے لیے انسپریشن ہے، ملالہ کے لیے بے نظیر ایک انسپریشن ہے. اور میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا ان کا سیاست میں آنے کا پکا ارادہ ہے، فیوچر کے کیا پلان ہے، تو ان کا اور ان کے والد کا یہی کہنا تھا کہ فی الحال وہ اپنی پڑھائی پہ فوکس کر رہی ہیں. اس کے بعد 8 سے 10 سال پڑھائی کے بعد وہ ملالہ فنڈ کو دیں گی، اس پر کام کریں گی، اس کے بعد سوچیں گی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. ان کے والد نے کہا کہ ملالہ مجھے فالو کر رہی تھی، اب میں ملالہ کو فالو کر رہا ہوں. وہ ایک لیڈر ہے، جو وہ چاہیں گی وہی میں بھی چاہوں گا. رائٹ، ایک بہت ہی پیار کرنے والے اچھے والد کی ایک بات تھی ہے کہ بیٹی پہلے اب مجھے گائیڈ کرے گی، پہلے میں اسے گائیڈ کرتا تھا. تھینک یو ثاقب الاسلام، ہمارے ساتھ تھے ہارورڈ یونیورسٹی کے کیمپس سے. کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھولی رکھنی چاہیے. امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے. Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر. کراچی سے 275 کلومیٹر جنوب کی طرف صوبہ سندھ کا سب سے بڑا ضلع تھرپارکر اگر انسانی ترقی کے اشاریوں کے حوالے سے دیکھیں تو صوبے کا سب سے پسماندہ علاقہ ہے. یہ ضلع وقتاً فوقتاً خشک سالی اور خوراک کی کمی کے باعث ہونے والی اموات کے سبب تو خبروں کا موضوع بنا رہتا ہی ہے، لیکن جہاں زندگی کا ایک اور رخ بھی ہے. یہ ضلع مذہبی ہم آہنگی اور فرقہ وارانہ امن و آشتی کی بھی ایک مثال ہے. اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں آج کی اس خصوصی رپورٹ میں. دور تک پھیلی ریت کے پیچھے اپنی پیاس، اپنی غربت اور اپنی خستہ حالی کے لیے پہچانا جانے والا یہ پاکستان کا عظیم صحرائے تھر ہے. زمین زرخیز ہے لیکن بارش پر انحصار کرنے والے کسان غیر یقینی کا شکار رہتے ہیں. ایسے میں علاقے کی دستکار خواتین اپنی ہنرمندی سے گھر کا چولہا جلائے رکھنے کا بندوبست کرتی ہیں اور تھر کی ثقافت کو زندہ رکھنے کا بھی. یہ ہمارے ہاتھ کا ہنر ہے، ہمیں بہت شوق ہے اور بڑے دھیان سے ہم یہ کام کرتے ہیں. ہمارا یہ کام بہت مشہور ہے اور اسے کرنے میں ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. 2.5 لاکھ آبادی والا مٹھی شہر ضلع تھرپارکر کا ہیڈ کوارٹر ہے، جس کا نام سن کر منہ میں پیاس نہیں مٹھاس کھل جاتی ہے. مقامی افراد کا کہنا ہے کہ مٹھی کا نام ایک خاتون میٹھی باجی رانی کے نام پر رکھا گیا جو ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کی مہمانداری کرتی تھی. انہوں نے ایک گاؤں میں کنواں کھدایا تھا تو اس کنویں سے جو ہے پانی وہ میٹھا نکلا تھا. ان کے بعد جو ہے بہت سارے جو ہندو لوگ ہیں وہ مختلف شہروں سے یہاں آباد ہونے لگے. اس کے علاوہ مٹھی شہر میں جو ہے ہندو لوگ ہیں یا مسلم لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی شادی غمی میں آتے جاتے ہیں. وہ اپنی جو ہے عید ہے یا دیوالی ہے، ہولی ہے، وہ اکٹھے ہو کر مناتے ہیں. 80% ہندو اور 20% مسلمان آبادی کے حامل پاکستان کے اس منفرد شہر میں پرامن بقائے باہمی اور ہندو مسلم بھائی چارے کی فضا قائم ہے. مٹھی یہاں پہ بہت پیسفل لوگ ہیں. یہاں پہ آپ دیکھیں
بہت ساری کمیونٹیز رہتی ہیں جس میں مسلمز ہیں، ہندوز ہیں، اور ہندوز میں بھی آگے فردر بہت ساری کمیونٹیز ہیں اور وہ آپس میں پیسفلی کو ایگزسٹ کرتی ہیں. لائک آپ دیکھیں تو روزوں میں جو ہے وہ ہندوز جو ہیں وہ احترام کرتے ہیں اور یہاں پہ گائے ذبح نہیں کرتے مسلمز. تو یہ ایک بہت بڑی انٹرفیس ہارمونی والی چیز ہے آپ کے سامنے ہے. شہر کے اکثر مکین غربت اور پسماندگی کا شکار ہیں، پھر بھی مقامی افراد کے بقول ان کا شہر کبھی جرائم کی وجہ سے خبروں کا موضوع نہیں بنا. مٹی کے مکینوں کا کہنا ہے کہ وہ صوفیہ کی تعلیمات پر بھروسہ کرتے ہیں جو انسانیت کا درس دیتے تھے. جیسے غلام فرید نے میسج دیا، ہر قطرے کا، ہر پانی کے قطرے کا قدر کریں، کیوں آپ زمزم ہوئے، ہر بندے کا قدر کریں کیوں محبوب کی ذات ہوئے. پروفیسر کیوا رام کہتے ہیں کہ یہ پرامن شہر پاکستان میں گنجائش اور رواداری کے ان رویوں کی مثال ہے جن کی وجہ سے انسان کا انسان پر اعتماد قائم رہ سکتا ہے. امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے. لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے. خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں. باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی. بس اتنا سا تو خواب ہے. خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر. اور آج آخر میں ہفتہ وار ہالی ووڈ ہائی لائٹس. امریکی انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ایوارڈ سیزن کا آغاز ہو گیا ہے، لیکن آسکر ایوارڈز کے لیے کوئی میزبان مل ہی نہیں رہا. پہلے تو ہوسٹ کے نام کے اعلان میں تاخیر ہوتی رہی اور اس افواہ کو جنم ملا کہ کوئی تقریب کی میزبانی کرنا ہی نہیں چاہتا. پھر کمیڈین کیون ہارٹ کا نام سامنے آیا. انہوں نے تو یہ ذمہ داری بہت خوشی خوشی قبول کی، لیکن پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد انہیں دستبردار ہونا پڑا کیونکہ ان کی 10 سال پرانی کچھ متنازع ٹویٹس سامنے آ گئی. ہالی ووڈ میں اس ہفتے اور کیا کچھ ہوا بتا رہی ہیں وردہ خلیل. گولڈن گلوب ایوارڈز کے لیے نامزدگیوں کا اعلان بھی ہو گیا ہے. 6 نامزدگیوں کے ساتھ سب سے آگے ہے وہ فلم جو ابھی سینما میں آئی بھی نہیں، سابق نائب صدر ڈک چینی پر بننے والی فلم وائس، جبکہ بلیک پینتھر بیسٹ فلم کی کیٹیگری میں جگہ بنانے والی پہلی مارول سپر ہیرو فلم بن گئی ہے. بہترین اداکاری کے لیے لیڈی گاگا، نکول کڈمین اور بریڈلی کوپر، رامی ملک اور مہرشالا علی کے نام سامنے آئے ہیں. جبکہ بہترین ٹیلی ویژن سیریز کے لیے 4 نامزدگیوں کے ساتھ سب سے آگے ہے دی اسیسینیشن آف جانی ورساچی، امریکن کرائم سٹوری. Really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. 7 اشروں سے کرسمس کی پہچان بننے والا یہ گانا بحث کا مرکز بن گیا ہے. کئی ریڈیو اسٹیشنز اور میوزک چینلز پر اس گانے کو یہ کہہ کر بین کر دیا گیا ہے کہ یہ جنسی ہراس کو فروغ دیتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس فیصلے کے سخت خلاف بھی ہیں. گانا پچھلے 70 سالوں کے دوران کئی بار نئے انداز میں بنایا جا چکا ہے. وردہ خلیل، اردو VOA، واشنگٹن. آسکر والوں نے فی الحال مجھے میزبانی کی آفر نہیں کی. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے آج کا ویو 360. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. اس کے لیے آئیے facebook.com/VOA اردو کے پیج پر. تازہ ترین خبریں آپ کو ہمیشہ کی طرح ملیں گی ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پہ. سارے زمان کو اجازت دیجیے. ہیو اے نائس ویکینڈ. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.